بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم اور ایمان افروز کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا تعلق اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایمان کو تازہ کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عظمت کو بھی واضح کرتی ہے۔ تو آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک عظیم المرتبت نبی تھے۔ آپ کا تعلق عراق کے علاقے ارس سے تھا۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی توحید کے پیغام کو پھیلانے میں گزاری۔ آپ کا ہر قدم انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے اور شرک کے خلاف جد و جہد کرنے میں گزرا۔ ناظرین کرام، کہانی کی شروعات ایک حسین و جمیل اور طاقتور ملکہ سے ہوتی ہے جو اپنی دولت، طاقت اور حسن کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس ملکہ کا دل دنیاوی آسائشوں میں لگا ہوا تھا اور وہ اپنے غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر اس علاقے سے ہوا جہاں یہ ملکہ حکمرانی کر رہی تھی۔ آپ کی عاجزی، تقوی اور نورانی شخصیت نے ملکہ کے دل کو بے چین کر دیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور نورانیت سے متاثر ہو گئی۔ ملکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ اس کے قریب رہیں اور اس کی محبت کو قبول کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا، میں اللہ کے نبی ہوں اور میری محبت صرف اپنے رب کے لیے ہے۔ میں دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا بلکہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں۔ ملکہ نے آپ کی باتوں کو غور سے سنا اور ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ شخص دنیا کے کسی لالچ یا خواہش کے بغیر کتنا مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ چند دنوں کے غور و فکر کے بعد ملکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ میں اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہتی ہوں اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں۔ میں ایمان لانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکہ کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے صبر، عبادت اور اللہ پر مکمل بھروسہ ضروری ہے۔ ملکہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور انسانوں کی خدمت میں گزارے گی۔ ناظرین کرام، ملکہ نے اپنی سلطنت کے وسائل کو غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتی۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی کو دنیاوی لذتوں کی بجائے اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اللہ کا راستہ نہایت خوبصورت اور سکون بخش ہے جو ہر انسان کو حقیقی خوشی عطا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل میں ایمان کو تازگی ملی ہوگی۔ ہم آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشحالی، سکون اور ایمان کی روشنی عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔
پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم تہ دل سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو دنیا کی ساری خیریں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دنیا کے شرور سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔